والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے سوا باقی جتنی مخلوقات بنائی ہیں وہ دو قسم کی. بعض مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے روح دیا ہے، نفس دیا ہے، جیسے فرشتے. دوسری قسموں کے مخلوقات کے جن کو اللہ نے نفس دیا ہے، روح نہیں، جیسے جانور. انسان تو دونوں کا مجموعہ ہوا ہے. جس میں بھی عطا فرمایا تو خالص مادی وجود ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے اس میں روح بھی داخل فرمائی جو خالص غیر مادی وجود ہے. روح اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے. دنیا سے مراد میری مادی دنیا ہے. روح ایک دوسرے عالم کی مخلوق ہے. محققین کہتے ہیں کہ جو پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ بھی دو حصوں میں تقسیم. عرش کے نیچے کی جو کائنات ہے وہ عالم خلق ہے، عالم خلق. اور عرش سے اوپر کی جو کائنات ہے وہ عالم امر. عالم خلق کا نظام بالکل الگ، عالم امر کا نظام بالکل الگ. فرشتے عالم امر کی مخلوق ہیں. سارے جاندار انسان کے سوا، جنات انسانوں کے تابع ہیں، یہ عالم خلقی کی مخلوق ہے. اور انسان میں دو مخلوقات ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، ایک عالم خلقی کی، ایک عالم امر. اس کا جسم عالم خلقی کی مخلوق ہے، روح عالم امر کی مخلوق. عالم خلق کے مرتب
عالم امر کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا جا سکتا. بس جتنا بتلا دیا جائے انسان اتنا ہی جان سکتا ہے، لیکن پورے طور پر حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر سمجھیں کہ خود انسان کی اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے بالغ ہونے سے پہلے کا اور ایک ہے بالغ ہونے کے بعد کا. دونوں میں کتنا فرق ہے وہ ہر بالغ انسان کو معلوم ہے، نابالغ کو نہیں. بالغ ہونے کے بعد اس کے جسم میں، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے کسی نابالغ کو سمجھایا جا سکتا. اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ کچھ جملے سن لے گا، کچھ الفاظ سن لے گا، حقیقت کو جان ہی نہیں سکتا بالغ ہونے سے پہلے. یہی فرق ہے عالم امر اور عالم خلق. عالم امر کے سلسلے میں عالم خلق میں رہتے ہوئے انسان کچھ باتیں سن سکتا ہے، ان کو دوہرا سکتا ہے، پوری حقیقت کو نہیں. اسی لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، یعنی وہ عالم امر کی مخلوق ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، تم یہاں رہتے ہوئے وہاں کی حقیقتوں کو نہیں جان سکتے. جب وہاں جانا تو جانتے ہیں. جیسے کسی بچے سے کہیں بیٹا انتظار کرو، جب بالغ ہو جانا تو جانتے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے وہیں واپس ہونا چاہیے. پانی کا ذخیرہ سمندر ہے، پانی لوٹ کر سمندر میں جاتا ہے. بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، نالوں میں، ندیوں میں شامل ہو کر سمندر میں جاتا ہے. پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں پانی جمتا ہے، پھر وہ گل کر پانی بنتا ہے، پھر وہ بہہ کر ندیوں کے ذریعے سمندر میں جاتا ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس ہو. جب انسان کی موت آتی ہے، موت کیا ہے؟ موت فنا نہیں ہے، موت جدا ہونے کا نام. جسم اور روح کو اللہ نے ایک ساتھ جمع کیا ہوا ہے، بس دونوں کو اللہ الگ الگ کرتے. اور الگ الگ کرنے کے بعد جو چیز جہاں کی ہے وہیں پہنچا دی جاتی ہے. جسم مٹی کا ہے، اس کو مٹی میں شامل کر دیا جاتا ہے. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو واپس کریں گے، اسی میں ہم دوبارہ تم کو نکالیں گے. اور روح جہاں سے آئی تھی فرشتے اس کو لے کر وہاں چلے جاتے. دونوں چیزوں کو اس کے اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا جاتا. جب تک روح الگ رہتی ہے جسم سے، اس وقت تک اس کی صفات، اس کی خصوصیات اور ہوتی. جب روح جسم سے جڑتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں جان پڑنا کہتے ہیں، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، تو جسم اور روح کے اس جوڑ کے بعد
جو انسان کو زندگی ملتی ہے، اسے طاقتیں ملتی ہیں، توانائیاں ملتی ہیں، اسی کو نفس کہتے ہیں۔ اس نفس کو اللہ کے حکم کا تابع بنانا پڑتا ہے، جو خود بخود نہیں بن جاتا، اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے۔ تزکیہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں کہہ لیں فلٹر کرنا، صاف کرنا، آلودگیوں کو ختم کرنا۔ قدرت کے قوانین یکساں ہوتے ہیں، جتنی چیزیں مٹی سے حاصل ہوتی ہیں ان سب کو استعمال سے پہلے فلٹر کرنا پڑتا ہے۔ پانی کا ذخیرہ سمندر کا پانی ناقابل استعمال ہے، سمندر کے پانی کو انسان نہ پی سکتا ہے، نہ اس سے کھانا تیار کر سکتا ہے، نہ اس سے کر سکتا ہے، نہ اس کو اپنی کھیتی میں استعمال کر سکتا ہے۔ حالانکہ انسان جتنا پانی استعمال کرتا ہے وہ سب سمندر سے آتا ہے، لیکن تزکیے کے بعد قابل استعمال ہوتا ہے، فلٹر ہونے کے بعد قابل استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ سورج کی دھوپ پڑتی ہے، پانی گرم ہوتا ہے، بھاپ بنتا ہے، ہواؤں کے دوش پر اڑ کر بادلوں میں جاتا ہے، بادلوں کے ساتھ اللہ جہاں لے جاتے ہیں وہاں جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ اللہ آہستہ آہستہ پہاڑوں میں ہوا کو بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، پھر ان سب کو جمع کرتے ہیں، پھر ان سے بارش ہوتی ہے۔ تو پانی کا اسٹام ہے سمندر میں، لیکن وہ اس وقت تک قابل استعمال نہیں ہے جب تک اس کا تزکیہ نہ ہو، جب تک اس کی صفائی نہ ہو۔ صفائی کے بغیر اسے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان دہ، صفائی کے بعد استعمال کیا جائے تو بے انتہا ہوگی۔ ہم پھلوں کو کھاتے ہیں، ان کا چھلکا نکال کر پھینکتے ہیں، یہ ان کی صفائی۔ کیلا خرید کے لاتے ہیں چھلکے کے ساتھ، سنترا خرید کر لاتے ہیں چھلکے کے ساتھ، کوئی کہے میں نے تو اس چھلکے کی بھی قیمت دی ہے، میں تو اس کو کھاتا ہوں، کوئی کھاتا ہے؟ آپ جس چھلکے کو کیلے سے اتار کر پھینکتے ہیں، آپ نے اس کی قیمت دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی؟ کیوں پیدا ہوتا ہے زمین سے؟ اس کے اوپر بھوسا ہوتا ہے، اسے بھوسے کے ساتھ چکی میں پسایا جا سکتا ہے، صفائی کے لیے۔ دھان پیدا ہوتا ہے زمین سے، اس کی صفائی کے لیے۔ حتیٰ کہ اس زمانے کی انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے تیل، وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، لیکن جیسے نکلتا ہے ویسے قابل استعمال نہیں ہوتا، اس کو ریفائنری میں صاف کیا جاتا ہے، قرآن کی زبان میں اس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں ایسی بڑی بڑی حقیقتوں کو اتنے آسان انداز میں اور اتنے آسان جملوں میں سمجھا دیا ہے، بس
وہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے، ورنہ ان مضامین کو کوئی فلسفی بیان کرنے بیٹھے تو شاید کئی جلدیں لکھ ڈالے اور اپنی بات نہیں نہ کرے۔ کیونکہ انسان کا نفس ہے نا، یہ وہ ہے انسان کے اندر چھپا ہوا ایک جانور ہے، اور یہ ہے بہت کام کا، بہت کام کا، بشرطے کس کا تزکیہ ہوتا ہے، اور جب تک اس کا تزکیہ نہ ہو اس وقت تک یہ بہت خطرناک ہے۔ خود بخود یہ اچھا نہیں بن جاتا، لیکن سدھا لیا جائے بہت کام کا ہوتا ہے۔ عرب جس ماحول میں رہتے تھے اس ماحول میں گھوڑوں کا استعمال ان کی ضرورت بھی تھی، ان کی مجبوری بھی تھی۔ وہ عام طور سے لمبے سفر تو اونٹوں پر کرتے تھے، لیکن قریب کے تیز رفتار سفر کے لیے گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ ریگستان میں رہتے تھے، معیشت کے وسائل وہاں بہت کم تھے، زندگی کا سامان ان کو کم حاصل تھا، کچھ تو باہر جا کر کاروبار کر لیتے تھے، کچھ جانور پالتے تھے، بکریاں، اونٹ، بکریاں بڑی تعداد میں پالتے تھے، یہ ان کا مال ہوتا۔ جہاں کہیں پانی ہوتا تھا وہاں مڑاؤ ڈال دیتے تھے، کھانا بدوشی کی زندگی گزارتے، ان بکریوں کا دودھ پیتے تھے، ضرورت ہوئی تو ان کا گوشت کھاتے تھے، ان کی کھالیں بیچتے تھے، بھیڑ پالتے تھے، ان کے کھالوں کو بھی بیچتے تھے، ان کا دودھ بھی پیتے تھے، ان کا اون اتارتے تھے، اس اون سے کپڑے بھی بناتے تھے، خیمے بھی بناتے تھے۔ یہی ان کی دولت ہے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اور عربوں کے یہاں ایک بہت اہم ذریعہ معاش تھا ڈاکے ڈالنا۔ یوں سمجھا جاتا تھا جو طاقتور ہے اس کا حق ہے کہ وہ کمزور سے اس کا سامان چھین لے۔ آج بھی دنیا میں یہی سمجھا جاتا ہے، جو دنیا کا اس وقت کا سب سے طاقتور ملک ہے اس نے کیا کیا؟ عراق پر کیوں حملہ کیا؟ تیل پر قبضہ کرنے۔ افغانستان پر کیوں حملہ کیا؟ وہاں کی معدنیات پر قبضہ کرنے۔ یہ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، مؤثر طریقے پر باتیں بنا کر کے کام کرتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ یورپ کیا کرتے تھے؟ وہ بیچارے ان پڑھ جاہل غیر مؤثر لوگ تھے، تو وہ سیدھے سیدھے حملہ کرتے تھے۔ اب جب ان کو اطلاع ہوتی فلاں قبیلے کے پاس بہت بکریاں ہو گئی ہیں، بہت جانور ہو گئے ہیں، بہت سامان ہو گیا ہے، اور انہوں نے کچھ اپنے جانور وغیرہ بیچ کر کے باہر سے کچھ غلہ بھی خرید لیا ہے، کچھ چاول لے آئے ہیں، کچھ دالیں لے آئے ہیں، کچھ گیہوں لے آئے ہیں، تو وہ تاکتے تھے بھائی اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہے، ہم جا کر کے اپنا حصہ وصول کریں گے۔ یہ مستقل ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اب کوئی آسانی سے تو دے نہیں دے گا، کوئی آؤ لے جاؤ، تو جنگ ہوتی تھی اس کے لیے۔ کثرت سے عربوں کے یہاں جنگیں اسی لیے ہوتی، تو وہ اپنے دشمنوں پر، دشمن کیا بس جس سے چھیننا ہے اس پر حملہ کرتے تھے، ان کو دشمن کہتے تھے۔ حملہ کرنے کے لیے اب اس زمانے میں ان کے پاس کوئی سرچ رائفل تو ہوتی نہیں، روشنی چاہیے نا حملہ کرنے کی، اور اطلاع نہ ملے اچانک جا کر حملہ کریں، اس کے لیے جاتے وقت اندھیرا چاہیے۔
پلاننگ کرتے تھے، ایسے منصوبے بناتے تھے کہ پہلے سے پوری تیاری کریں گے، رات کے آخری پہر میں سفر کریں گے، جتنے لوگوں کو بھی جانا ہے 100 200 ایسی ہوتی تھے جتنے اتنے لوگ جائیں گے اور اتنی تیزی کے ساتھ جائیں گے کہ ان حملہ آوروں کے پہنچنے سے پہلے کوئی اطلاع نہ پہنچا سکے، اور کوشش کریں کہ صبح ہوتے ہوتے جا کر کے جن پر حملہ کرنا ہے بس ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو سنبھلنے کا، ان کو تیار ہونے کا موقع نہ دیں۔ یہ رات کے آخری پہر میں سفر کرتے تھے اور گھوڑوں پر کرتے تھے، اس لیے کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑے جا سکتے۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ جب تک اسے سدایا نہ گیا ہو اس وقت تک یہ اپنے پیٹھ پر کسی کو ہاتھ میں نہیں رکھے۔ اگر ایسا نوجوان گھوڑا ہے جس کو ابھی سدایا نہیں گیا اور کسی نے جا کر کے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا، پیچھے سے اگر اس کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کی زندگی میں ایک خرچ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کو کبھی کسی دانت کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ایک بھی دانت منہ میں بچے گی نہیں جس کا وہ علاج کر سکے۔ ایک لات میں بتی سی باہر کرتا ہے، قریب نہیں آنے دیتا انسان، لیکن جب اسے سزا لیا جاتا ہے، جب اسے قابو میں کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہو جاتا ہے، اتنا وفادار ہو جاتا ہے کہ مالک کے اشارے پر اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے۔ گھوڑا آپ لوگوں کی زندگی کی ضرورت تھی، اسی گھوڑے کے ذریعے وہ ان کو روٹی ملتی اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے لیے بنیادی ضرورت تھی گھوڑا، اور ابھی گھوڑے آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو ان گھوڑوں کو آپ پالتے تھے، پھر ان کو سداتے تھے۔ پالنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، سدانا جتنا مشکل کام، تربیت کرنا جتنا مشکل کام۔ کیسے سداتے تھے؟ اس کے ماہر لوگ ہوتے تھے، ماسٹر ہوتے تھے۔ وہ پہلے گھوڑے کو رسی سے باندھ کر لمبی رسی لیتے، کافی لمبی۔ گھوڑا تو انسان سے دور بھاگتا تھا نا، وہ قریب نہیں آتا، اب اس کو دوڑاتے تھے، وہ قریب تو آئے گا نہیں۔ اس بیچارے کو اتنا نہیں معلوم کہ میں آ کر کے اس کے ہاتھ پر حملہ کروں اور اس سے رسی چھڑاؤں۔ وہ جانور ہے، انسان تھوڑی ہے، اتنا سمجھدار تو انسان ہوتا ہے۔ وہ بھاگنا چاہتا، بھاگے گا کیسے؟ رسی اس آدمی کے ہاتھ میں، ماسٹر کے ہاتھ میں رسی ہے، تو جتنی لمبی رسی ہے اتنے بڑے دائرے میں وہ دوڑتا تھا، اور اس کو دوڑاتے تھے گھنٹوں دوڑاتے تھے، جب تک وہ دوڑتے دوڑتے تھک نہیں جاتا تھا، پست نہیں ہو جاتا تھا، اس وقت دوڑتا تھا۔ کچھ دن تک روزانہ اسی طرح دوڑایا جاتا تھا۔ وہ بیچارہ اس دائرے میں اس رسی کی پابندی کے ساتھ دوڑنے کا عادی ہوتا۔ اب اس کے بعد رسی کا فاصلہ ذرا آدھا میٹر کم کر دیتے، پھر کچھ دنوں میں اور کم کر دیتے، اور کچھ دنوں اب وہ دیکھتا تھا کہ میں دوڑ رہا ہوں، میں بھاگ نہیں پاتا، ایک انسان ہے میں جس کے اشارے پر دوڑتا ہوں، تو انسان کے اشارے پر دوڑنے کا وہ عادی ہوتا تھا، بڑا لمبا کام ہوتا۔ جب وہ اس کا عادی ہو جاتا تھا، اس کے بعد یہ ماہر قسم کے لوگ ہوتے تھے جو اس کی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے، اور جب پیٹھ پر سوار ہوتے تھے تو وہ گرانے کی پوری کوشش کرتا تھا، ہلا کر دو پیروں پر کھڑا ہو جاتا۔ یہ اتنے ماہر ہوتے تھے، چپک جاتے تھے اس کی پیٹھ سے۔ شاید کچھ بوڑھے لوگوں نے وہ دور دیکھا ہو تو پرانی باتیں ہوگی،
کرتے 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 آخر میں وہ تسلیم کر لیتا تھا، ہاں میری پیٹھ پر میرے مالک کو بیٹھنا ہے، اسے سوار ہونا ہے، مجھے اس کے اشارے پر چلنا ہے۔ اور جب وہ سد جاتا تھا، جب اس کی تربیت ہو جاتی تھی، تو پھر اس گھوڑے کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ اپنے مالک کے اشارے پر اپنی جان خطرے میں ڈالتا۔ یہ عرب جب حملہ کرتے تھے بہت زیادہ فاصلے نہیں ہوتے، 10-20 میل کے فاصلے ہوتے تھے، لیکن 10-20 میل کا فاصلہ گھوڑے نے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا ہوتا تھا۔ آدمی تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اس کی پیٹھ پر، وہ تو نہیں دوڑ رہا، بیچارہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، اور وہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑتا تھا کہ چٹانوں پر گھوڑے کے پیر پڑتے تھے، ٹاپ پڑتے تھے تو چنگاریاں نکلتی۔ دھیرے دھیرے چلنے سے چنگاریاں نہیں نکلتی، بہت زور سے جب پیر پڑتا ہے چٹان پر تب چنگاریاں نکلتی۔ اور جب پہنچنا تھا جہاں حملہ کرنا ہے وہاں، وہ ہانپ رہا ہوتا تھا پوری طرح، سانس نہیں سنبھالی ہوتی۔ اس وقت اس کی شدید ضرورت ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر اس کو آرام مل جائے، کچھ گھاس مل جائے، کچھ پانی مل جائے، کچھ سستانے کا موقع مل جائے، لیکن اس کا بالکل موقع نہیں ہوتا تھا۔ اگر گھوڑے کو روک لیا جائے سستانے کے لیے تو سامنے والے حملہ کر دیں گے، وہ بھی تو عرب ہی ہوتے تھے، وہ کوئی مسلم لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ کوئی کمزور لوگ نہیں ہوتے تھے، دونوں طرف سے کاٹنے کا مقابلہ ہوتا تھا، اتنی دیر میں تو سامنے والے بھی تیار ہو جاتے۔ تو کوشش یہ کی جاتی تھی کہ سامنے والوں کے تیار ہونے سے پہلے اچانک ان پر چڑھائی کر دی جائے، اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے، تو اتنا تھکنے کے باوجود مالک کے اشارے پر گھوڑا آگے بڑھتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ تلواریں چلتی تھی، برچیاں چلتی تھی، خون کے فوارے جاری ہوتے تھے، کشتوں کے پشتے لگتے تھے، لاشوں کے ڈھیر لگتے تھے۔ اور جب اتنی احتیاط سے تلواریں چلائی جائیں گی کہ آدمی کے لگے اور گھوڑے کے نہ لگے، گھوڑوں کے بھی لگتے، تیر چلائے جاتے تھے تو انسانوں کے بھی لگتے تھے، گھوڑوں کے بھی لگتے تھے، برچیاں ماری جاتی تھی تو انسان بھی زخمی ہوتے تھے، گھوڑے بھی زخمی ہوتے تھے۔ آپ سوچیں اس گھوڑے کا مالک اگر جنگ جیت گیا تو فائدہ کس کا ہوگا؟ گھوڑے کا ہوگا یا مالک کا ہوگا؟ گھوڑے کا ہوگا، اس کو جتنا چارہ ملتا ہے اتنے میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا تھا، وہ انکار نہیں کرتا تھا کہ میرا تھوڑی ان لوگوں سے کوئی جھگڑا ہے، میں آپ کی خاطر اپنی جان کیوں قربان کروں، میں آپ کی خاطر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا۔ وہ اپنے مالک کے اشارے پر آگے بڑھتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتا۔ جہاں تیزی سے تلواریں چل رہی، گھوڑے کا یہ مزاج ہے، گھوڑا قدم نہیں بڑھتا چاہے جتنا خطرہ ہو۔ اگر مالک نے اشارہ کر دیا کہ آگے بڑھو تو آگے ہی بڑھے گا، چاہے مر جائے۔ یہ جو مالک اس کے پیچھے بیٹھا ہے، اس نے اس گھوڑے کو پیدا کیا، پیدا تو اللہ نے کیا، اس نے اس کو جوان کیا، اللہ نے اسے پال کر جوان کیا۔ صرف اتنا ہی ہے نا کہ اس نے کھانے کا انتظام کیا، تو جو کھانا وہ اسے کھلاتا ہے وہ بھی تو اللہ پیدا کرتے ہیں، جو پانی اسے پلاتا ہے وہ بھی تو اللہ پیدا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہری شکل میں یہ اس کا مالک ہے، تو یہ جانور اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے مالک ہیں، اور اللہ جو ہمیں کھلاتے ہیں وہ کسی سے مانگ کے نہیں کھلاتے، اللہ جو ہمیں پلاتے ہیں وہ کسی سے ادھار لے کر نہیں پلاتے۔ اللہ نے ہماری غذا پیدا کی، اللہ نے ہمارے لیے پانی بنایا، اللہ نے ہمارے لیے لباس بنایا، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ گھوڑا اپنے مالک کا کہنا مان رہا ہے، اور اس کا مالک انسان اپنے مالک کا کہنا نہیں مان رہا، تو افضل کون ہوا، اچھا کون ہوا، گھوڑا یا انسان؟
इंसाफ किसे होना चाहिए? घोड़े को होना चाहिए, इंसान को होना चाहिए? उसूली बात यह है कि जो इंसान अपने मालिक का कहना नहीं मानता, उसे कोई हक नहीं कि वो घोड़े की पीठ पर बैठे, बल्कि उसकी पीठ पर घोड़े को बैठने दे। अगर क्योंकि घोड़े पालते थे, उन्हें खूब तजुर्बा था घोड़ों का, वो जानते थे कि घोड़ा कितना वफादार होता है। तो अल्लाह ताला इन्हीं घोड़ों का हवाला देकर के उनको समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारा पाला हुआ घोड़ा, जिसकी तुमने खिदमत की, जिस पर तुमने कुछ वक्त लगाया, जिस पर तुमने कुछ सरमाया लगाया, वो तुम्हारा इतना वफादार होता है, तो जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और जिस अल्लाह ने तुमको सारी नेमतों से नवाजा है, तुम्हें अपने अल्लाह का वफादार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर वफादार नहीं हो तो तुम्हें अपने को जानवरों से आला, अफजल और बरतर नहीं समझना। तब तो तुम जानवरों से नहीं गुजरे हो गए, तुम जानवरों से बहुत कमतर हो गए। तुम जानवरों से आला तक उसी वक्त हो सकते हो जब तुम उससे ज्यादा अपने मालिक के वफादार हो जितना एक जानवर तुम्हारा वफादार हो। कुत्ता इंसान का कितना वफादार होता है, अपने मालिक की खातिर रात रात भर जागता है। जो इंसान अपने मालिक का कहना नहीं मानता, अपने मालिक का वफादार नहीं है, वो अपने को कुत्ते से अच्छा कैसे कह सकता है? जो इंसान अपने मालिक का वफादार नहीं है, वो अपने को घोड़े से अफजल कैसे कह सकता है? उसे क्या हक है कि वो घोड़े की पीठ पर बैठे? लेकिन जिस तरह घोड़ा खुद बहुत नहीं सज जाता, उसको मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने सिखाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आए हैं कि तुमको तरीका बतलाएं। तुम खुद ब खुद अच्छे इंसान नहीं बन जाओगे, चाहे नबी का बेटा हो या वली का बेटा हो, तरबियत के बगैर वो अच्छा इंसान नहीं बनता। बनाया अल्लाह ने ऐसी, जैसे ऐसा नहीं होता कि महाराष्ट्र में जो धान पैदा हो उसको साफ करने की जरूरत पड़े, और माशाल्लाह बेलगाम वाले बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं तो उनके यहाँ धान साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस खेत में भी धान पैदा होगा उसको साफ करना पड़ेगा, उसके बगैर वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। और ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ तो छिलके उतार के केले खाए जाते हैं, शायद आप लोगों ने बहुत तरक्की कर ली हो, आप छिलके के साथ खाते हो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह इंसान है, इंसान के अंदर एक जानवर छुपा हुआ है, जो उसका नफ्स है वो एक जानवर है। उस जानवर को सताना पड़ता है, सताए बगैर वो जानवर अच्छा नहीं बनता। जिस तरह इंसानों तो घोड़े को सताते, और चूंकि घोड़े को सताने की जो तरकीब है वो तज़किये से बहुत करीब तर है, इंसानी तज़किये से बहुत करीब तर है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल देकर बात समझाई। जब अल्लाह ताला किसी मज़मून की अहमियत को जाहिर करना चाहते हैं तो अमूमन उसकी कसम खाते हैं, ताकि लोगों को उस मज़मून की अहमियत पता चले और वो उस पर गौर करें। अल्लाह ने फरमाया वल आदियाति ज़बहन, उन घोड़ों की कसम है जो हाँफ रहे होते फिर भी दौड़ते रहते, हाँफ रहे, सांस नहीं समा रही, शदीद जरूरत है उनकी कि रुक जाए, आराम कर लें, पानी पी लें, लेकिन दौड़ते हैं क्यों? इसलिए कि उनके मालिक नहीं चाहते। और कितनी तेज दौड़ते हैं? फल बोरिया के पतहन, इतनी तेज दौड़ते हैं कि उनके टॉप से चिंगारियां निकलती। और जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के बाद भी रुकते नहीं है। जब अपने मालिक से गए 5 मिनट का तो दे दीजिए, चंद मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी सांस समा जाए, उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। नहीं, जाते ही फौरन मालिक का इशारा होता है कि बस आगे बढ़ो, तो दुश्मन पर टूट पड़ना चाहता है।
فالمغیرات صبحا، صبح صبح جا کر حملہ کرتے تھے. عربوں کا یہ طریقہ تھا، رات کے اخیر پہر میں جاتے تھے اور صبح کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر اچانک حملہ کرتے تھے. نبی کی نقعان، اور پھر حملہ ایسا خطرناک ہوتا تھا کہ اس سے گرد و غبار کا طوفان اٹھتا تھا. ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے ریگستان میں کوئی گھوڑا ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی گھوڑا ادھر دوڑ رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے. جیسے مالک کا اشارہ کہ جیسی میں آگے پیچھے ہوتے تھے اس سے گرد و غبار کا طوفان اٹھتا تھا. اور وسط نبی ہی جمعہ، لیکن اس طوفان کے باوجود وہ مجمع میں گھستے چلے جاتے. ہر عرب جانتا تھا اس واقعے کی اہمیت کو، وہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، وہ ان کا روزمرہ کا تجربہ تھا. یہ قرآن پاک کا کمال ہے کہ وہ روزمرہ کے تجربات کو دلیل بنا دیتا ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربه لکنود. تم تو بڑے خوش ہوتے ہو نا، میں نے اس گھوڑے کو پالا پوسا، یہ میرا کتنا وفادار ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا تم اس کی بھی وفادار ہو. اگر تم اس کے وفادار ہو تو تمہیں حق ہے یہ کہنے کا کہ میں انسان ہوں، اور اگر تم اس کے وفادار نہیں ہو تو تم انسان کیا بنو گے؟ ابھی تم ایک گھوڑا بھی نہیں بن سکے، کتا بھی نہیں بن سکے. ان الانسان لربه لکنود. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور اس کا دل خود اس کی گواہی بھی دیتا ہے. انسان جب غلطیاں کرتا ہے تو وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں. اب دیکھیے، جو لوگ دوسروں کی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بہنوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں، اور آج تو ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. کوئی ان کی بیٹی کو، ان کی بہن کو، ان کی بہو کو اسی نظر سے دیکھے تو انہیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا دل گواہ ہے کہ یہ کام غلط ہے. اگر غلط نہیں ہے تو انہیں اچھا لگنا چاہیے. دیکھیے، ایک آدمی کسی کی بہن سے نکاح کرتا ہے اور کوئی اس کی بہن سے نکاح کرتا ہے، وہ خوشی خوشی اپنی بہن کو رخصت کرتا ہے نا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نکاح کو غلط نہیں سمجھ رہا. لیکن ایک شخص کسی سے ناجائز تعلق قائم کرتا ہے، کوئی اس کی بہن سے ناجائز تعلق قائم کرے تو اس کی جان لینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اپنے عمل کو بھی غلط سمجھ رہا ہے. ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، کسی کی دکان پہ گیا، پیسے دیے، مال لیے. کوئی اس کے پاس آتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، اس سے کوئی مال لیتا ہے، کوئی خوشی خوشی دے دیتا ہے. لیکن یہ انسان کہیں جا کر کے چوری کر رہا ہے اور اس کو اپنا بڑا کمال سمجھ رہا ہے، میں نے اپنی مہارت کے ساتھ چوری کیا. کوئی اس کے گھر میں چوری کرنا پسند کرتا ہے؟ یہ نہ پسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چوری کو غلط سمجھتا ہے. ہر انسان گناہ کو غلط سمجھتا ہے. یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، مجھے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی. اس کا وقت نہیں رہ گیا کہ بہت لمبی گفتگو کی جائے. اس کی ضرورت ہے کہ تزکیے کی بہت محنت کی جائے. تو مجبوری ہے کہ بات سمجھانے کے لیے گفتگو کرنی پڑتی ہے. ہر مجرم، ہر گنہگار گناہ کو غلط سمجھتا ہے. کوئی ایسا با اثر اور بد کردار آدمی جو ہر ایک سے گالیوں سے بات کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں بخشا، میں نے فلاں کو بھی گالی دی، میں نے فلاں کو بھی گالی دی. وہ گالی کو اپنا کمال سمجھتا ہے. کوئی اسے گالی دے تو اگر گالی کمال ہے تو کوئی اسے گالی دے تو اسے خوش ہونا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے. اس کو غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اسی لیے آتا ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ گالی بری تھی.
ورنہ اگر کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی اس کا اکرام کرے تو خوش ہوتا ہے نا. یہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ گالی اچھی چیز نہیں ہے، تعریف کرنا اچھی چیز ہے، حسن اخلاق اچھی چیز ہے، حسن کردار اچھی چیز ہے، اکرام کرنا اچھی چیز ہے. اس کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. ہر جھوٹا انسان جھوٹ کو غلط سمجھتا ہے، ہر زناکار انسان زنا کو غلط سمجھتا ہے، ہر دھوکے باز انسان دھوکے کو غلط سمجھتا ہے. جو ساری دنیا کو دھوکہ دیتا پھرتا ہے، کوئی اسے پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے دھوکہ دے. جو ساری دنیا کو دباتا رہتا ہے، وہ اسے پسند نہیں کرتا کہ کوئی اسے دبا دے. جو ساری دنیا کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ظلم کرے، اس لیے کہ وہ اندر سے جانتا ہے، مانتا ہے کہ یہ غلط ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. جو رب کی ناشکری کر رہا ہے وہ اس کا گواہ ہے کہ غلط ہے. تو کیوں کرتا ہے آدمی؟ دنیا کی محبت میں کرتا ہے، مال کی محبت میں کرتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اصل میں اس کے دل میں مال کی بڑی محبت ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، یہاں اللہ نے مال کے لیے لفظ خیر استعمال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مال اللہ نے تمہارے کام کے لیے بنایا ہے، یہ تمہارے بہت کام کی چیز ہے، لیکن اس کی محبت خطرناک ہے. مال بری چیز نہیں ہے، اس کی محبت خطرناک ہے، اس کا دل میں اتر جانا خطرناک ہے. دل کو اللہ نے بنایا اپنی محبت کی. اگر اللہ کی محبت ہو اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق مال حاصل کیا جائے اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہ صرف مال نہیں ہے، یہ خیر ہے. قرآن نے اس کو خیر کہا. ایک جگہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. یہاں بھی خیر مال کو کہا گیا. تم جو خیر خرچ کرتے ہو، یعنی جو مال خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اس میں یوں سمجھیں جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے، تو پانی کشتی کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ قرآن کے الفاظ استعمال کریں تو پانی کشتی کے لیے خیر ہے یا شر ہے؟ جو چیز نقصان دہ ہو اس کو شر کہتے ہیں، جو مفید ہو اس کو خیر کہتے ہیں. تو پانی کشتی کے لیے خیر ہے نا، شر تو نہیں ہے. کشتی پانی کے بغیر چل سکتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اب شر. پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کشتی سے باہر رہے، اندر نہ آنے پائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے سامان بنایا ہے، مال بنایا ہے. مال صرف پیسے کو نہیں کہتے، اسی لیے لفظ خیر استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جس میں ضرورت کا سارا سامان ہے، جس میں مکان بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، دوائیں بھی ہیں. اور چونکہ یہ سب کچھ مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، مال کے ذریعے لین دین ہوتا ہے، تو مال بھی ہے. یہ سب کچھ انسان کی بھلائی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ اسی وقت تک انسان کے لیے بھلا ہے جب تک یہ دل سے باہر رہے. جس دن یہ دل کے اندر اترا یہ اللہ کی نافرمانی کرے. اگر یہ دل سے باہر رہے تو بہت اچھی ہے. تزکیہ اسی کا نام ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس خیر کا استعمال اس طرح ہو کہ بندہ اپنے کو اللہ کے حکم کا پابند بنا لے، اللہ کی نافرمانی نہ ہونے. چاہے بھوک لگی ہو، چاہے پیاس لگی ہو، بالکل اسی طرح جیسے گھوڑا بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، تھکا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے، مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. چاہے بھوک لگی ہو، چاہے پیاس لگی ہو، چاہے ضرورتیں ہو، لیکن انسان اپنے اللہ کا کہنا مانے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو پھر دنیا کا ہر سامان اس کے لیے خیر ہے. یہ مال کی اور دنیا کے سامان کی محبت فطری طور پر اللہ نے ہر انسان کے دل میں پیدا کی. اب چھوٹے سے بچے کو دیکھیں، اسے کھلونے دیں کھیلنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کھلونے، ان کو الگ دیں، ان کو الگ دیں، تو ہر ایک چاہتا ہے میرا تو میرے پاس ہے، اس کا بھی چھین.
یہ ہے سامان کی فطری محبت، یہ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، اندر سے اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اور یہ نکلتی کب ہے؟ جب محنت کر کے اس کی جگہ پر اللہ کی محبت دل میں داخل کی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیے گلاس، اس گلاس میں اگر گندا پانی بھرا ہوا ہے تو اسے نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس میں صاف پانی ڈالنا شروع کرو۔ مثلاً اس میں 1.5 لیٹر پانی ہے، اب اگر آپ نے اس میں دھیرے دھیرے کر کے 1.5 لیٹر پانی دوسرا ڈالا تو جو پہلے سے پانی ہے وہ باہر نکلے گا نا، نکلتے 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 ایک وقت آئے گا کہ جتنا گندا پانی ہے سارا نکل جائے گا اور گلاس صاف پانی سے بھر جائے گا۔ دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوتی ہے فطری طور پر۔ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ چاہتے تو ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوتی، لیکن اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہر دل کے اندر دنیا کی محبت ڈالی ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں ہماری یاد میں بیٹھو، ہم کو کثرت سے یاد کرو تاکہ آہستہ 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 ہماری محبت اترتی جائے۔ جتنی جتنی ہماری محبت آتی جائے گی اتنی اتنی دنیا کی محبت نکلتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ دل سے دنیا کی محبت بالکل نکل جائے گی اور دل ہماری محبت سے لبریز ہو جائے گا۔ بس جب دل ہماری محبت سے لبریز ہو جائے گا تو تمہارے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ یہ مال کی محبت، سامان کی محبت ہر انسان کے اندر فطری طور پر ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اب اگر یہ محبت نہ نکالی گئی تو یہ بہت طاقتور ہو جاتی ہے۔ اصل میں محبت کی صفت ہے شدت، محبت ہمیشہ شدید ہوتی ہے، اور جس میں شدت نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ دنیا کی محبت ہو تو اس میں بھی شدت ہوگی، اللہ کی محبت ہو تو اس میں بھی شدت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے بارے میں فرمایا، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر دل میں محنت کر کے اللہ کی محبت نہیں اتاری گئی اور اگر نفس کا محنت کر کے تزکیہ نہیں کیا گیا تو دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے اور شدید ہوتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی محبت انسان سے اللہ کی نافرمانی کراتی ہے۔ کیوں؟ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کا شدید تقاضا ہوتا ہے، یہ ملنا چاہیے چاہے جو ہو جائے۔ تو جب دل میں دنیا کی محبت بھری ہوتی ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے دنیا ملنی چاہیے چاہے جو ہو جائے، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو۔ اور جب دل میں اللہ کی محبت بھری ہوتی ہے تو پھر انسان کی کوشش ہوتی ہے اللہ راضی ہو جائے چاہے جو ہو جائے۔ اللہ راضی ہو چاہے میرا مال بچے یا نہ بچے، اللہ راضی ہو چاہے میری جان بچے یا نہ بچے، اللہ راضی ہو میری نوکری بچے یا نہ بچے، اللہ راضی ہو میرا گھر بچے یا نہ بچے، اللہ راضی ہو کوئی مجھ سے خوش رہے یا ناراض ہو جائے، کسی کے ساتھ تعلقات باقی رہیں یا ختم ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا کے ساتھ ساری نعمتیں ملے تو مجھے منظور، اور اللہ کی رضا کے بغیر ملے تو مجھے نہ منظور۔ اور جب دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کیا کہتا ہے، بھائی دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ راضی ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں راضی ہوتے تو اللہ جانے اپنا کام جانے، مجھے تو دنیا چاہیے۔ آج عام طور سے یہی مزاج بنا، ہمیں تو مال چاہیے، ہماری تو بلڈنگ بننی چاہیے، ہمارا تو مکان بننا چاہیے، ہمارا تو بیلنس بڑھنا چاہیے، ہمارے پاس تو پیسے ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، کچھ نماز بھی پڑھ لیں گے، کچھ اللہ کے راستے میں بھی لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ راضی ہوتے ہیں تو راضی ہوتے ہیں اچھی بات ہے، اور اگر نہیں راضی ہوتے تو اس کی ذمہ داری۔ یہ سوچ نافرمانوں کی ہوتی ہے، اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور عام طور سے یہ سوچ بن گئی ہے میرے دوست۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں امت پر اس وقت یہ یوں ہی نہیں آ رہے، اور خوب یاد رکھو یہ حالات باتوں سے نہیں بدل جائیں، یہ حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ہمارے دل نہیں بدلیں، جب تک ہمارے نفوس کا تزکیہ نہیں ہوگا،
جب تک ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی، جب تک اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق درست نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ حالات نہیں بدلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ جان بوجھ کر اللہ کی ناشکری کیوں کرتا ہے؟ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس کے باوجود اللہ کی ناشکری کیوں کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بہت طاقتور ہے. ایسے نکلتی ہے دنیا کی محبت. اللہ نے فرمایا جب انسان کا یہ یقین بنتا ہے کہ میری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، میں کچھ بھی اللہ سے چھپا نہیں سکتا، اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مر کر ختم نہیں ہو جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور جا کر حساب دینا ہے، تو پھر دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے. پھر انسان اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتا ہے، تب جا کر دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. اور جب تک دل سے دنیا کی محبت نہ نکل جائے اس وقت تک انسان کچھ بھی بن سکتا ہے، اچھا انسان نہیں بن سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے علماء کی بنے، پہلی صف میں نماز پڑھے اور دکان میں جا کر جھوٹ بولے. کیوں؟ اس لیے دل سے دنیا کی محبت نہیں. حج کرے گا، عمرے کرے گا، جن کے حقوق دبائے ہوئے ہیں وہ پڑی دے گا. ایسے ایک صاحب ماشاءاللہ جس سے کچھ لے لیا دینے کا نام نہیں لیتا، کسی کی ہمت میں نہیں پڑتی تھی مانگنے کی، ان سے وہ یہ مزید لینے نہ آئے، یہ ان کا احسان ہے. تو بنیا کے سے اس کا سامان آتا تھا، وہ بیچارہ بنیا دے دیا کرتا تھا، کافی باقی ہو گیا. یہ گئے حج کرنے کی، واپس آئے. بنیا نے سوچا کہ اللہ کے گھر ہو کر کے آئے، ہو سکتا ہے کہ اس کو خیال آ جائے میرا پیسہ دے. آئے بنیا کی دکان پر، وہ کافی کھولو، میرا جہاں حساب لکھا ہے وہ کھولو. بنیا بڑا خوش ہوا، اللہ کے گھر سے ہو کر کے آئے ہیں، اب لگتا ہے بدل کر کے آئے ہیں، مجھے پیسے دیں گے. اس نے بولا ہاں کیا لکھا ہے میرے نام کے ساتھ؟ صاحب آپ کا یہ نام لکھا ہوا ہے، اس کے آگے حاجی لکھو. میرا نام بس اسی لیے. ہمیں کوئی حق نہیں، ہم دوسروں کا ہنسیں، ہم میں سے ہر ایک ہر زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں یہی حال ہے. ہماری پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع بنی، ہماری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم کا تابع ہوا. جب تک ہماری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے. بہت سوچ سمجھ کر میں یہ جملہ عرض کروں. جب تک ہماری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہوگا اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے. آدمی نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، تاجر بن سکتا ہے، داعی بن سکتا ہے، مبلغ بن سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں بن سکتا جب تک اس کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو. ہم سب کچھ بنے پھرتے ہیں، مسلمان بننے کی فکر نہیں. اللہ ہم سب کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے. میرے دوستو، ایمان کی حقیقت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ کے پاس جا کر حساب دینے کا یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے، اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آخرت کے مناظر دنیا میں نظر آتے ہیں. جب چلتے پھرتے اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کو ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے. جب اللہ کی صفات دیکھ کر، اللہ کے کام دیکھ کر، اللہ کے کمالات دیکھ کر اسے ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. جب دل ایمان پر اللہ چھا جاتے ہیں، جب اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے تو زندگی ایسی بدلتی ہے کہ پھر کسی کو کہنا نہیں پڑتا، کسی کو ٹوکنا نہیں پڑتا، پھر پوری زندگی مکمل بدل جاتی ہے. ضرورت اس کی ہے کہ ہماری زندگی اس طرح بدلے. یہ تبدیلی باتیں کرنے سے نہیں آتی، یہ تبدیلی کام کرنے سے آتی، محنت کرنے سے آتی. کسی سے جڑ کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے، معمولات کو کا اہتمام کر کے اور اللہ سے خوب مانگ کر، تنہائیوں میں رو رو کر کے، اللہ سے بات کر کے، آخرت کی
وہ فکر کر کے اپنے اندر یہ تبدیلی لائی جاتی ہے. اپنے اندر کے جانور کو اس طرح سجایا جاتا ہے جیسے انسان گھوڑے کو سجاتا ہے. پھر یہ اجڑ جانور جیسے گھوڑا دیہات اجڑ ہوتا ہے نا شروع میں، پھر کتنا کام کا ہو جاتا ہے. یہ اجڑ جانور ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا جب یہ اتنا سد جاتا ہے، جب یہ اتنا اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے کہ پھر یہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ آپ مجھے جس حال میں رکھیں، بس آپ مجھ سے خوش رہیں، آپ مجھ سے راضی رہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں. کسی شاعر نے کہا فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ رِضَاهُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرُ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَالٍ. آپ میرے لیے میٹھے رہے، باقی سب کڑوے ہو جائیں مجھے پرواہ نہیں. آپ مجھ سے خوش رہیں، باقی سب ناراض ہو جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. میرے اور آپ کے جو تعلقات ہیں وہ آباد رہیں، ساری دنیا سے میرا جھگڑا ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہوتا کسی شاعر نے اپنے کسی ممدوح کی تعریف میں، لیکن اللہ کرے کہ ہمارا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے کہ ہمیں ہر وقت اس کی فکر رہے بس اللہ راضی رہے، اللہ کے رسول راضی رہے. اس لیے مطلب نہیں کہ ہمارے سے جھگڑا کرنے میں، لیکن اگر کوئی ہم کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو راضی کر رہے ہیں، تو یہ ناپسندیدگی تو ہمارے لیے بڑی سند ہے. ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم اور بڑے شاعر نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے دیتا. اس نے سب سے جھگڑا کر رکھا تھا صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، صرف مجھے خوش کرنے کے لیے. تو جس طرح ایک انسان ایک گھوڑے کو سجاتا ہے، اللہ یہ بتا رہے ہیں تمہارے اندر بھی ایک اجڑ جانور ہے جو تمہارا نفس ہے، تمہیں اس کو سجانا ہے. اور جب یہ سج جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی نفس جو انسان سے گناہ کراتا ہے، ان النفس لأمارۃ بالسوء، اللہ تعالیٰ نے وہ گواہی دی ہے کہ نفس کا تو کام ہی ہے گناہ کرانا. جب تک یہ سجتا نہیں ہے، جب تک اس کی تربیت نہیں ہوتی، یہ گناہ کراتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ نفس جب اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا میں فنا حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے جیسے خوشخبری سنائی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اپنے رب کے پاس واپس آ جاؤ. تم زندگی میں اس سے خوش تھے، خوشخبری سنو اب اللہ تم سے خوش ہے. فادخلی فی عبادی، جاؤ میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. فادخلی جنتی، اور ہمیشہ کے لیے جنت. یہ ہماری آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے میرے دوستو. ہمارا ہر قدم موت کی طرف اٹھ رہا ہے، ہر دن ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے. کبھی کا دن گزرا، مغرب کی نماز ہوئی، دن ختم ہوا، ہماری زندگی کا ایک دن گزر گیا، دوبارہ کبھی واپس نہیں. یہ رات بھی اگر خیریت سے گزر گئی تو ہماری زندگی کی یہ رات گزر جائے گی، یہ کبھی واپس نہیں آئے گی. ہم ہر لمحہ اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، ہم ہر لمحہ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، قدم قدم اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ہمیں اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے. ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں. ہمارا دل مطمئن ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم اللہ کا کہنا مان رہے ہیں. جب ہماری موت کا وقت آئے گا، جب فرشتے ہم کو لینے آئیں گے تو ہم کو یہ خوشخبری ملے گی سننے کو. کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی انکار کرے یا اقرار کرے، اللہ کے دربار میں ہر ایک کو پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب ہر ایک کو دینا ہے. کوئی اللہ سے کچھ چھپا سکتا ہے؟ اس زمانے میں اس حقیقت کو سمجھنا اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے. اب تو ہم بندوں سے کچھ نہیں چھپا سکتے، اللہ سے کیا چھپائیں گے؟ کوئی اس زمانے میں اپنی لوکیشن نہیں چھپا سکتا، اپنا تعارف نہیں چھپا سکتا. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ CC کیمرے کا بڑے پیمانے پر کاروبار کرتے ہیں. وہ کہنے لگے اب ایسے کیمرے آ گئے
کہ مثلاً آپ کسی ہوٹل میں داخل ہوں گے تو سب سے تقریباً سب کا پورا بایو ڈاٹا تو محفوظ رہتا ہے، گوگل وغیرہ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایپ میں دیا ہوتا ہے، کہیں نہ دیا تو آدھار کارڈ میں تو دیا ہی ہوا ہے، اور ہم کب کب دکھتے ہیں کہاں کہاں دکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یوں کہا انہوں نے کہ جب مثلاً آپ کسی ہوٹل میں جائیں گے تو ہوٹل کے کاؤنٹر پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا نام لے کر پکارے، آئیے آئیے فلاں صاحب تشریف لائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ اس کے کیمرے کے سامنے آئے، کیمرے نے آپ کا فوٹو لیا، یہاں اس کی اسکرین پر آپ کا پورا بایو ڈاٹا ہے، یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں جگہ پیدا ہوئے تھے، فلاں شہر میں پیدا ہوئے تھے، یہ ان کی تعلیم ہے، یہ کام کرتے ہیں، فلاں جگہ سے پورا تعارف آ جائے گا۔ بندہ اپنے کو انسانوں سے نہیں چھپا سکتا تو اللہ سے کیا چھپا سکتا ہے؟ اللہ کو جس طرح ہمارے ظاہر کے حالات معلوم ہے، اللہ کو ہمارے دل کی کیفیات بھی معلوم ہے، اللہ کو دل کے اندر چھپی ہوئی نیتیں بھی معلوم ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں، بہتوں کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اتنے اسپتال چلا رہے ہیں، اتنی بیواؤں کی خدمت کر رہے ہیں، اتنا یہ کر رہے ہیں، اتنا یہ کر رہے ہیں، اتنا یہ۔ اللہ کہا نیتوں کی جانچ ہوگی، جانچ جب تک تزکیہ نہیں ہوتا اس وقت تک نیتیں درست نہیں ہوتی، اور جب تک نیتیں درست نہیں ہوتی ہر خدمت مصیبت ہے، جب تک نیتوں کی اصلاح نہیں ہوتی ہر عبادت مصیبت ہے، ہر کام مصیبت ہے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث کا مجموعہ تیار کیا، وہ صرف ایک انسائکلوپیڈیا کے انداز پر مجموعہ نہیں تیار کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ان احادیث کو پڑھ کر کے انسان کی زندگی بدلے۔ انہوں نے سب سے پہلے نیت کا تذکرہ کیا، انما الاعمال بالنیات، دیکھو تمہاری نیت درست ہونے کی، اور سب سے اخیر میں وزن اعمال کا تذکرہ کیا، سارے اعمال تمہارے تولے جائیں گے، لیکن کون سا عمل کدھر رکھا جائے، نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے یا برائی کے پلڑے میں رکھا جائے، کس کو حسنات میں رکھا جائے کس کو سیئات میں رکھا جائے، یہ طے ہوگا تمہاری نیت کے اعتبار سے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کا مسجد میں آنا سیئات میں رکھا جائے اور ایک دوسرے شخص کا شراب خانے میں جانا حسنات میں رکھا جائے۔ ایک آدمی مسجد کی طرف آ رہا ہے تو سمجھے کہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، وہ تو آ رہا تھا مسجد میں چپل چورانے کے لیے، تو اس کا مسجد کی طرف چل کر آنا، مسجد کی طرف نماز کے لیے اگر کوئی چل کر آئے اپنے گھر سے اہتمام سے وضو کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک شخص کو ہم نے دیکھا اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہے تو ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ اس کے کتنے گناہ مٹ رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اور اس کی نیت میں کون ہے، یہ نیت کس کو معلوم ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو معلوم؟ اور ایک شخص کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ساتھی جو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور بڑی مشکل سے وہ ہمارے ساتھ جماعت میں بھی گیا تھا اور بڑی مشکل سے برے ماحول سے آیا تھا، آج بھی اس کے دوستوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسے شراب خانے لے گئے، کہیں خدا نہ خواستہ دوبارہ پی نہ لے، اب یہ دوڑ کر کے جا رہا ہے اس کو بلانے کے لیے، یہ دوڑ کر شراب خانے کی طرف جا رہا ہے نا، لیکن یہ شراب خانے میں جانا حسنات ہے میں سے ہے یا سیئات میں سے ہے؟ یہ تو بڑی نیکی ہے نا۔ دیکھنے والا کیا سمجھے گا، او مفتی صاحب رات میں چپکے سے شراب خانے میں داخل ہو رہے تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تو دوسرے دن آ کر کے ٹیسٹیوں لگیں گے کس کو امام بنا لیا۔ تو جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ مسجد میں آنے والا گنہگار ہے، ہر مسجد میں آنے والا نہیں، مسجد میں آنے والا گنہگار ہے اس لیے کہ اس کی نیت بری ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، اور شراب خانے میں جانے والا نیکی کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی نیت اچھی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ قیامت کے دن کون سا عمل کس پلڑے میں رکھا جائے یہ اللہ کی طرف سے طے ہوگا نیتوں کے نکالنے کے بعد۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیتیں نکالی جائیں گی اور نکال کر کے ان کو اعمال کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، اسے پتہ نہیں ہے کہ قبروں کے اندر جتنے لوگ دفن ہیں سب نکالے جائیں۔ ہر شخص قبر میں دفن ہوگا، قبر صرف مٹی کے گڑھے کو نہیں کہتے، انسان کے مٹی میں شامل ہو جانے کو قبر میں جانا کہتے۔
اگر کسی انسان کو دفن کیا گیا وہ سیدھے سیدھے قبر میں گیا، کسی انسان کو جلا دیا گیا تو اس کی رات میں تو مٹی ہی میں شامل ہوگی، وہ بھی قبر میں گیا۔ کسی انسان کو پانی میں ڈبو دیا گیا، اس کو مچھلیوں نے کھا لیا، تو ایک دن وہ مچھلیاں بھی کسی نہ کسی دن جا کر کے مٹی میں شامل ہوں گی، تو وہ قبر میں گیا۔ کسی کو جنگل کے درندوں نے کھا لیا تو وہ جنگل کے درندے بھی ایک دن مریں گے اور ان کا گوشت گلے گا، سڑے گا اور وہ مٹی میں شامل ہوں گے، تو ہر ایک تو قبر میں پہنچ رہا ہے۔ سب کو نکالا جائے گا قبر سے، اور نکالنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو نہیں حساب شروع کر دیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو نیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو نکالا جائے گا، اور نکال کر ان کے اعمال کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اب ہم سوچیں جب ہماری نمازوں کے ساتھ ہماری نیتیں جڑیں گی تو کیا حال ہوگا، جب ہماری خدمتوں کے ساتھ ہماری نیتیں جڑیں گی تو کیا ہوگا۔ دوستو، سب سے پہلے تزکیہ دو، سب سے پہلے دل پر نظر، سب سے پہلے نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ میری نیت کو بھی درست کر دے، آپ کی نیت کو بھی درست۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، اور اس دن کوئی اپنے دل کا حال چھپانے سے کہ اللہ کو سب معلوم، اللہ تعالیٰ کا سب ریکارڈ محفوظ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کے ساتھ، کتنی آسان ترین مثال کے ذریعے جو عالموں کے روز مرہ کی زندگی کی مثال تھی، زندگی کا حصہ تھی، یوں سمجھایا جس طرح تم ایک اجڑ جانور پر محنت کرتے ہو اور اسے سکھاتے ہو، اور وہ تمہارا کہنا مانتا ہے صرف اس لیے کہ تم اس کے مالک ہو، تم نے اس کو پالا پوسا ہے، تم نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ تمہارے اندر بھی ایک جانور ہے، تمہیں اس جانور کو بھی سدانا ہے، اور اس اللہ کے لیے سدانا ہے جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔ وہ تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ سدا لو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں سداؤ گے تو ناکام ہوگے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جانا سب کو ہے اللہ کے، اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ اب تک جو ہو گیا ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اب ہم نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب اپنے تزکیے کی، اپنی اصلاح کی پوری محنت کریں گے، استخارہ کریں۔ جن لوگوں نے اب تک کسی کا انتخاب نہیں کیا کہ کس کے اپنے آپ کو کس کے حوالے کریں، کس کے ذریعے سے، کسی نہ کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، ورنہ جو انسان اپنے نفس کے مشورے سے کام کرتا ہے تو پھر نفس تو الٹے مشورے دے گا۔ اس لیے اپنے کو کسی کے حوالے کرنے سے گھوڑے کی لگام کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی طرح اپنے نفس کی لگام کسی کے ہاتھ میں دینا پڑتا ہے۔ اگر کسی کا انتخاب نہیں ہوا تو اللہ سے مانگیں، استخارہ کریں، پڑھیں، روز اللہ سے مانگا کریں، رب اغفر لی واغفر لی۔ بات بزرگوں نے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا، خاص طور سے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاکید کیا کرتے تھے کہ پڑھا کرو رب اغفر لی واغفر۔ اگر کسی کا دامن پکڑ چکے ہیں، اس سے وابستہ ہو چکے ہیں تو مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیں۔ شرط یہ ہے کہ شیخ کامل ہونا چاہیے، متبع سنت ہونا چاہیے، اس کا اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق درست ہونا چاہیے۔ لیکن توبہ سب کی ضرورت ہے، توبہ کریں اور یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم انتخاب کریں۔ جو حضرات اس وقت بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے بیعت کی نیت کر لیں اور سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ لیکن پھر شرط یہ ہے کہ معمولات کی پابندی کریں، برابر رابطہ رکھیں، اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ صرف بیعت کر لینا رسمی طور پر کافی نہیں ہے، معمولات کی پابندی کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا اور اپنے حالات کی اطلاع کرنا ضروری ہے۔ تو سب کی ضرورت ہے۔ جو حضرات دیگر مشائخ سے بیعت ہیں پہلے سے، وہ اپنی اسی بیعت کو مضبوط کرنے کی نیت سے توبہ کے کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن لا الرحیم، الہ الا اللہ لا الہ الا محمد اللہ رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى من الله تعالى والبعث بعد الموت بعد الموت۔ آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه۔ أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله العظيم أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. جو لوگ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات پورے کرنا چاہتے ہیں وہ معمولات کو غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کریں. صبح شام کی تسبیحات پڑھا کریں، تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ العظیم جل ذنبی واتوب الیہ، ایک تسبیح درود شریف کی، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ساتھ میں اسے کرنے کی تسبیح بھی پڑھیں تو وہ یاد رہے. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنا آسانی سے ہو سکے، لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کچھ نہ کچھ ضرور کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، ہر وقت اس کا خیال رکھیں کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ، میرا دل اللہ کو یاد کرنا ہے. اس سے ہر وقت مسلسل اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور تھوڑا سا وقت فارغ کریں اللہ کو اس طرح یاد کرنے کے لیے کہ بس اللہ کی یاد کے سوا کوئی اور خیال نہ آنے پائے. اس کو برابر شروع میں تو بہت خیالات آتے ہیں، لیکن جب انسان مشق کرتا ہے، جب خوشی حاصل ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ خیالات ختم ہوتے ہیں. دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اللہ کی محبت آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ خیالات ختم ہوتے ہیں. اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کریں. واٹس ایپ کا نمبر انشاءاللہ دے دیا جائے گا، تو بہت اکثر لوگوں کو معلوم ہے، کارڈ میں بھی لکھا ہوا ہے واٹس ایپ کا نمبر. اطلاع واٹس ایپ پر کرنی ہے، کال نہیں کرنی ہے. اپنے حالات لکھیں، اردو میں لکھیں تو بہت بہتر ہے، یا انگریزی حروف میں اردو لکھیں، لیکن اردو سیکھنا چاہیے. جن لوگوں کو اردو نہیں آتی ان کو بڑی غلط فہمی ہے. جو لوگ انگلش میڈیم میں پڑھے ہوتے ہیں وہ اردو لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہوتا، اس میں کہ ہمیں اردو نہیں آتی. کوئی اردو نہیں آتی تو ہماری بات کیسے سمجھ لیں؟ اردو نہیں آتی تو ہم سے بات کیسے کرتے ہیں؟ اردو آتی صرف اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو لکھنا پڑھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی مشکل نہیں آتی. ہمارے بعض دوستوں نے ہم سے کہا، ایک مرتبہ ہم نے ان سے کہا کہ حضرت علی صاحب کی کتابیں پڑھیں، اردو میں پڑھیں. انہوں نے کہا حضرت ہم نے اردو پڑھی نہیں، ہمیں اردو نہیں آتی. ہم نے کہا غلط فہمی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، کیونکہ یہ اردو کے نشانات نہیں آتے. 80% تو آپ کو اردو آتی ہے، 20% کا آپ باقی اردو کے نشانات نہیں آتے. تو ذرا عالم بات ایسا سیکھ لیجیے، اردو کے نشانات بھی آ جائیں گے. ایک ہفتے میں وہ اردو کی کتاب پڑھ لیں. اردو ہماری دینی زبان ہے، اردو میں ہمارا دینی سرمایہ ہے ہندوستان میں. اس لیے اردو کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے دینی فرائض میں شامل ہے. اگر اردو بڑھ گئی خدا نہ خواستہ تو ہم اپنے سرمایہ سے کٹ جائیں، محروم ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ اردو بڑھے. اس لیے ہم حکومتوں کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ہم خود تو یہ کام کر سکتے ہیں کہ خود اردو پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. تو بہتر یہ ہے کہ اردو میں آپ رابطہ کریں. جب تک نہیں کر پاتے اس وقت تک آپ انگریزی حروف میں اردو لکھیں. یا اگر کوئی لمبی بات ہے اور آسان نہیں ہے اس کا لکھنا تو آپ 22 ریکارڈ میں بھیجیں اس کو. لیکن جب بھی بھیجیں نیچے لکھ کر کے اپنا نام اور اپنا شہر کا نام ضرور بھیجیں. اگر آپ اپنا نام نہیں لکھیں گے، اپنے شہر کا نام نہیں لکھیں گے، تو چاہے آپ نے جتنا اہم پیغام دیا ہو آپ کو جواب نہیں ملے. گمنام خط لکھنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا. یہ زمانے میں بھی کرا تو نہیں، کسی کو تو اٹھا کے کوئی پیغام دے دیتا، نام تو نہیں پوچھنا پڑتا ہے بھائی آپ کا کوئی نام ہے. بعض لوگوں سے تو کہنا پڑتا ہے ذرا آپ اپنے پڑوسیوں سے پوچھ لیجیے آپ کا کوئی نام ہوگا، وہ بتانے کا طریقہ نہیں. اپنے محلے والوں سے پوچھ لیجیے آپ کے شہر کا کوئی نام ہوگا جہاں رہتے ہیں تو وہ پوچھ کر کے لکھیں. تو ہمیشہ جب بھی اپنے حالات لکھیں، بس مہینے میں ایک مرتبہ اس سے زیادہ اپنے حالات لکھیں. معمولات کے سلسلے میں لکھیں، معمولات کی کتنی پابندی ہو رہی ہے، گناہ چھوٹ رہے ہیں یا نہیں چھوٹ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ کو چھوڑنا آسان نہیں لگ رہا، مشکل ہو رہا ہے تو لکھیں تاکہ دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں جن پر صرف دعا کر دینا کافی ہوتا ہے، شہر کا باقی ہو جانا کافی ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جواب دیا جائے. اس وجہ سے جواب ملے یا نہ ملے ہر سالک کو مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کر دینی چاہیے. اطلاع کر دینا اس کے لیے مفید ہوتا ہے. روزانہ تھوڑا وقت مراقبے کے لیے فارغ کریں، کم از کم 15-20 منٹ صبح، 15-20 منٹ شام مراقبے کے لیے تھوڑا وقت فارغ کریں. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے سر جھکا کر کے پورا دھیان دل پر جما کر بیٹھیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہے
اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، دل سے یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. اور خوب یاد رکھیں جو لوگ سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں، ہر سلسلے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. جو حضرات دوسرے سلسلوں میں بیٹھتے ہیں ان کے یہاں ان کے مشائخ نے جو ذکر جہری بتلایا ہے وہ بالکل اس کو کریں، لیکن جو سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں بیٹھتے ہیں ہمارے سلسلے میں ذکر جہری نہیں ہے، ذکر لسانی نہیں ہے. خلط مد کرنا مفید نہیں، نقصان دہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے، ذکر قلبی کریں ورنہ سلسلے کے فیض سے محروم ہو جائیں. بالکل اس کا اہتمام کریں، جو بڑے بتلائے اس کی پابندی کریں تبھی نفع ہو. اور خاص طور سے جن لوگوں نے کسی سے بھی بیعت کیا ہے اس لیے کہ ان کو عقیدہ ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے اور وہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی شخص ان کو حضرت پیر صاحب کے راستے سے ہٹاتا ہے تو وہ ان کا شیخ نہیں ہے. اس کا کہنا مان کر کے ان کو حضرت پیر صاحب کا فیض حاصل نہیں ہوگا. تو صبح اور شام ذکر قلبی کی مشق کریں، 15-20 منٹ اس طرح سر جھکا کر کے دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھیں کہ یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سنتا ہوں. کچھ دن کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں دل میں کیسے اللہ کی محبت بڑھتی ہے. گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی، انشاءاللہ دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی. اب تھوڑی دیر دعا سے پہلے مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کر اللہ سے آدمی ہو جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں